انکار کر دیا، کرسچن نے ہینڈز اپ ہو کے لعنت ریٹرن کر دی، اور لوگ پریشان تھے کہ یار یہ لعنت ضائع نہ جائے، کوئی نہ کوئی اس کا حقدار تو بننا چاہیے نا۔ تو 61 ہجری میں وہ جو چھپے ہوئے نقاب پوشتے برقعوں میں آئی صنف نازک عورتیں کی، جو 9.25 لاکھ کوفی بن کر مکے اور مدینے کی فضاؤں سے پاک طیب طاہر ہواؤں کو چھوڑ کر کربلا میں نبی کے نواسوں کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور اقبال کہتا ہے واللہ کیا ماجرا ہوا اسلام کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ شمر جیسے لائن لوگوں جب آپ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دین کے وارث علماء ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث شریف ہے، اور پھر یہ کیوں نہیں اس میں ڈیفائن کرتے ایک علماء حق ہے اور ایک علماء سو ہے؟ اور علماء حق کا وطیرہ رہا ہے، علماء حق نے کبھی بھی علم یہاں وہاں دائیں بائیں ادھروں ادھروں اتھوں اتھوں کدھر سے بھی نہیں لیا۔ وہ کتابوں کے محتاج کم رہے ہیں، انا مدینۃ العلم علی کے باب وہاں تک پہنچے ہیں، انہوں نے علم یا علی سے لیا ہے یا علی کی اولاد سے لیا ہے۔ تو یہ سامنے قانون بن چکا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ لوگوں عذاب ہرگز نہ آئے گا، نہ قبر کا عذاب آئے گا، نہ حشر کا عذاب آئے گا، تمہیں میدان محشر میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب حاجی احرام پہن کر اپنے چہرے کو نور سے سجا کر مطاف وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کے جو صاحب ہیں حضور کی ذات ان کے گرد چکر لگا رہا ہوگا، پوچھنے والا سوال کرے گا یہ کون ہے حاجی؟ نہ یہ کعبہ ہے نہ یہ مطاف ہے، تو یہ چکر کیوں لگا رہا ہے؟ اور یہ کون ہے؟ غیب سے ندا آئے گی یہ کعبہ ہے، آج محمد مصطفیٰ کے چکر لگا رہا ہے، آج کعبے کا طواف ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا جس ذات کو کائنات کے خالق نے اپنا محبوب بنایا ہے، جن کی صورت اور سیرت ایسی ہے، جن کا کردار ایسا ہے، جن کی زندگی کا طریقہ ایسا ہے کہ انہوں نے قربانیاں دے کر زندگی کو روشنی بخشی ہے۔ انوار و تجلیات سے جس گھر کو روشن کیا گیا ہے، مکے میں تو 12 لاکھ لگا کے خوشحالی کے ساتھ واپس آ گیا، صرف ایک سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کہ دنیا مجھے حاجی کہے۔ محمد بشیر عبد الرشید الیاس آواں تاں پاں جو بھی ہے، جاتا ہے 12 لاکھ لگا کر صرف ڈگری لینے کے لیے کہ حاجی کی ڈگری مل جائے۔ تو سوچ اس سند میں اگر اتنی پاور ہے، تجھے قرآن کی 2 آیتیں یاد نہیں ہوتی لیکن پورا جرگہ تجھے کہتا ہے حاجی صاحب گل کر سن، حاجی صاحب تسی بولو جی، اور تجھے حیا نہیں تیرے حاجی ہونے میں، تیرے نمازی ہونے میں، تیرے قاری ہونے میں، کہ تو پھر بھی دشمنی اس گھر سے کرے کہ جن کی ہاجرہ دوڑی صفا اور مروہ سے لے کے مینا کے چکر لگانے والوں، اسماعیل کی ایڑیوں کا رگڑا ہوا پانی پینے والوں، تمہیں بدماشی اتنی آ گئی کہ تم اسی خاندان کے ساتھ ٹیکے لگا کر کھڑے ہو اور کہتے ہو سید افضل ہوتا ہے یا غیر سید عالم دین، علم تو آتا ہی نہیں سید کے بغیر، کیونکہ اللہ کے محبوب نے قرآن کو اکیلا نہیں چھوڑا، اکیلا جیسے مولوی مسجد اکیلی نہیں چھوڑتا نا،
ویسے اللہ نے اپنے قرآن کو اکیلا نہیں چھوڑا، فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، ثقل تبھی ہے، وزن تبھی ہے، تیرا وقار تبھی ہے اگر تو قرآن اہل بیت سے نہیں لے رہا نا بھائی، تو قرآن اہل بیت سے نہیں لیتا تو تیرا قرآن مقبول نہیں ہو سکتا۔ تو سوچ تیرا مولوی کیسے مقبول ہوگا؟ مولوی کی عزت سادات کی وجہ سے ہے، چاروں کے چاروں ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام مالک، امام شافعی، امام حنبلی، امام حنفی، جتنے بھی امام تم اٹھا لو، ان کے چرنوں میں بیٹھ کر، ان کے قدموں میں بیٹھ کر، ان کی خاک کو اپنی منہ میں ڈال کر، اپنی آنکھوں میں ڈال کے ذرا خلوت میں جا کے پوچھ تم کس کے شاگرد ہو، تم کس کے شاگرد ہو؟ اور مولوی جی تیرے دماغ کو کوئی پاگل پن نہیں ہے، صرف تجھے یزید کی محبت ستاتی ہے، تو یزید کی محبت کی وجہ سے تو حسین کی نفرت، اولاد حسین کی نفرت دل میں پالے بیٹھا ہے۔ خدا کی قسم یہ حق بات ہے کہ چاروں کے چاروں جن کی رسیاں پکڑ کے مالکی یہ سمجھتا ہے کہ میں صراط مستقیم ہوں، حنبلی کہتا ہے میں صراط مستقیم پہ ہوں، قادری کہتا ہے میں صراط مستقیم پہ ہوں، چشتی کہتا ہے میں صراط مستقیم پہ ہوں، سہروردی کہتا ہے میں صراط مستقیم پہ ہوں، شاذلی کہتا ہے میں صراط مستقیم پہ ہوں، اور جتنے سلاسل کو پکڑنے والے ہو سارے سے صراط مستقیم پہ صرف تب ہو کہ جب تمہارا امام جعفر صادق علیہ السلام ہوگا۔ مولوی کہتا ہے جی نہیں، سید جو ہے نا غیر سید، جو سید عالم دین نہیں ہے، کہ ایک عالم دین غیر سید ہو تو وہ سید سے افضل ہے۔ وہ ترکڑیاں رکھ اور اے بیٹ ججمنٹ مشینہ کو رکھ، وزن تو نے کرنا ہے۔ ہمیں تو قرآن نے کہہ دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تیرے جیسی نجاستیں اہل بیت سے دور کر دی گئی ہیں، تیری غلطی کوئی نہیں۔ سیادت پر اعتراض در حقیقت رسالت پر اعتراض ہے، سادات پر اعتراض کرنا رسول خدا پر اعتراض کرنا ہے، کیونکہ سید جزو رسول ہے، حضور سراپائے نور ہیں۔ اسی لیے احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یاد رکھو حضور نے فرمایا الصبر نصف الایمان، جی صبر نصف ایمان ہے۔ مولوی صاحب تو صرف صبر روٹی سے پہلے کرتا ہے، وہ بھی بے صبر ہے، ٹوٹ پڑتا ہے، ایک دو تین ٹوٹ پاؤ۔ آج کل مولوی کی پہچان کیا ہے؟ بڑا ڈھیڈ، موٹیاں پنیاں اور سادات پہ پھونکنا، یہ پہچان بنا دی ہے تم نے اسلام کی۔ ہر وہ مسئلہ تم نے نیٹ پہ ڈالا ہوا ہے کہ امت کو لڑانے کی کوشش کرتے ہو، امت میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتے ہو۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک قرآن اعلان کر کے کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سارے ادیان پر اسلام کو فوقیت و فضیلت حاصل ہے۔ تیرا مسلک کیا ہے؟ بریلی آیا انڈیا سے، دیوبند انڈیا سے آیا ہے، یہ تمام مسالک تو کل کی پیداوار ہے۔ جس اسلام کے ہم گن گانے والے ہیں اس کی کتابیں بعد میں نہیں چھپی، مصطفیٰ پڑھتے گئے، بولتے گئے، جو بولتے گئے وہ قرآن بنتا گیا۔ سننے والے جس نے صحیح معنوں میں سنا وہ قرآن سنتے رہے، اور کبھی حضور بولتے تھے تو وہی حدیث بن جاتی تھی۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے سارے